میں چاہوں گا کہ میں ایک جملہ جو شیخ عاطف ہم سے آج سے 10-12 سال پہلے بولا کرتے تھے، جس نے ہمیں بڑی طاقت دی، ہمیں بڑا فلیئر دیا کہ ہم اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھیں، اور وہ یہ تھا کہ بیٹا ہارورڈ کا بچہ جو ہے وہ مدرسے نہیں گیا، اور مدرسے کا بچہ جو ہے وہ ہارورڈ نہیں گیا۔ میں چاہوں گا کہ شیخ عاطف سے کہ وہ اس جملے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، تاکہ آج جو ہمارے بچے یونیورسٹیز، کالجز اور اپنے جو ہے کریئرز کے اندر جو ایکسل کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ گیپ کریٹ کیوں ہوا، یا اس گیپ کی نوعیت کیا ہے، کہ ایک اچھی یونیورسٹی کا بچہ جو ہے اس نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، اور کسی مدرسے کے بچے نے جس نے دن رات قرآن حدیث کی تعلیم کے اندر لگایا، وہ دنیا سے اتنا پیچھے رہ گیا کہ اس کے جو اصول اس نے جو اپنی شریعت کے پڑھے ہیں، علوم شریعہ کے، اس کا انطباق کرنا آج کے دور کے اندر اس کے لیے مشکل ہو گیا، بیکاز ہی لیکس ایکسپوجر۔ اور اس میں یہ گیپ جو ہے اس نے دونوں کو ہی نقصان پہنچایا۔ ایسا نہیں کہ خالی علماء کو ہم بولیں گے کہ جی ان کے انطباق کے اندر، شریعت کے آج کی اپلیکیشن کے اندر ان کو نقصان ہوا، بلکہ زیادہ نقصان دنیا دار طبقے کا ہوا کہ اس نے ایک اللہ تعالیٰ کی وحی اور شریعت کا نور تھا، اس کو نہ اپنا کر جو ہے بہت کچھ جو ہے بہت سی چیزوں سے ڈپرائیو رہے وہ اپنی زندگی کے اندر۔ تو میں چاہوں گا شیخ اس پہ آپ دوبارہ، میرے خیال سے جس طرح آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا اس زمانے کے اندر، کہ وہ چراغ جو ہمارے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جلوایا، کہ ہارورڈ کا بچہ جو ہے، وہ آپ اکثر یونیورسٹیز کے اندر بھی بولتے ہیں کہ ہارورڈ کا بچہ جو ہے کبھی مدرسے نہیں گیا، اور مدرسے کا بچہ کبھی ہارورڈ نہیں گیا۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ تھا، ایک چیز ہوتی ہے مفہوم، فہم جسے ہم کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ، کانسیپٹ۔ دوسری چیز ہے اس کانسیپٹ کی ریپرزنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں تعبیر، عبارت، کہ اس مفہوم کو آپ پیش کس طرح کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اس مفہوم کی آپ نے تعمیر کیا کیا اس مفہوم سے۔ ایک چیز ہے تفہیم، دوسری چیز ہے تعبیر، تیسری چیز ہے تعمیر۔ تینوں باب تفعیل کے سیکھے۔ ٹھیک ہے۔ مفہوم جو ہے نا، مفہوم وہ زندگی میں تجربات سے بھی ملتا ہے، اور مفہوم مطالعے سے بھی ملتا ہے۔ جو مطالعے میں رہا اور مشاہدہ نہیں کیا، اس کا بھی مفہوم کمزور ہوگا، اور جو تجربات کرتا رہا اور مطالعہ نہیں کرتا رہا، تو اس کے مفہوم میں وقت بہت لگ جائے گا، ان کے ٹھوکریں بہت ہوں گی۔ بہرحال مفہوم لوگ سمجھ جاتے ہیں، زندگی سکھا دیتی ہے، مگر وقت پہ نہیں آیا نا تو یہ نقصان ہے۔ وقت پہ اگر فہم اور علم نہیں آیا نا، اور بعد میں جا کے ٹھوکریں کھا کے وقت ضائع کر کے آنا ہے، تو سویلائزیشنل وارز کے اندر جو ہے آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے بھی میری عمر پہ آ کے وہ سیکھنا ہے جو میں نے اب سیکھا ہے، تو پھر میرے تجربات کا کیا فائدہ ہوا آپ کے لیے؟ بالکل۔ تو آپ کے دو ٹارگٹس ہوں گے، ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا مجھ سے سیکھنا، اور ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا جو فیلڈ میں اور بڑے بیٹھے ہیں ان سے سیکھنا، اور ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا جس کا آپ نے خود ایکسپیریمنٹ کر کے سمجھنا ہے کہ ان کے وقتوں میں کیا کہانی تھی اور ہم سے پہلوں کے وقتوں میں کیا کہانی تھی۔ اس کے بغیر آپ جلدی مفہوم نہیں سمجھ سکتے زندگی کا، اللہ کا، کائنات کا، ڈیولپمنٹس کا، اسٹرکچرنگ کا اور جنگوں کا۔ تو اس کے لیے، یہ سارے کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا، بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، فہم ہوتی ہے، انہیں تجربہ ہوتا ہے، انہیں پتا ہے یہ اس طرح نہیں کرنا، یہ اس طرح کرنا ہے، مگر ان کے پاس وہ لینگویج، وہ ٹول ہی نہیں ہوتا جس سے اپنا فہم اگلے میں اتارا جاتا ہے، اسے عبارت کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا جو علم ہے نا، جو اپنا فہم دیا ہے انسان کو، وہ عربی میں دیا ہے۔ صحیح۔ آپ اللہ سے بغیر عربی کے بات کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر عربی کے رسپونڈ بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی غلطی ہو تو اس پر بھی تعلق چلتا رہتا ہے، انت عبدی و انا ربک کی غلطی بھی اگر ہو جائے، جو وہ اونٹنی ہونے کے بعد ہو گیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عبارت کے تھرو زیادہ پاورفلی سمجھ سکتے ہو اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوسرے دو بات یہ ہوگی کہ تعبیر اور عبارت کی کمزوری جو ہے نا، آج کی دنیا کی جو، اور اب تیسری چیز آتی ہے عمارت اور تعمیر۔ تعمیر تو سر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، انفارچونیٹلی۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی کیپٹلسٹک ڈریون ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں، یا میں جو ہوں کوئی ویسٹرن ڈریون ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں۔ میں دیسی آدمی ہوں، پنڈ دیہاتوں کا آدمی۔ پوائنٹ یہ ہے آج کے دور میں اپنے فہم پر جو عمارت کھڑی کی ہے نا، وہ مغرب نے کی ہے۔ صحیح۔ اور وہ علم جو اس کا فہم ہے وہ انگریزی میں ہے۔ تو
تو اگر آپ اپنے ماضی سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عبارت کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو عربی میں ایگزسٹ کرتی ہے 1200 سال سے، 1300 سال، 1400 سال. اور اگر آپ نے جدت کو سمجھنا ہے تو آپ جدت کو کیسے انگریزی کے بغیر کھول لیں گے؟ اور اگر آپ نے جدت کو سمجھانا ہے تو آپ عبارت کے عربی کی استعمال کریں گے. ہو بھی سکتا ہے بیچ میں ٹرانسلیٹر ہوگا، صحیح. لیکن جملے کی اصل سٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو اصل مار ہے، وہ تو وہی ہوگا نا کہ جس میں وہ سمجھتا ہے اس کو سمجھایا جائے. اقبال کو اردو میں سمجھا جائے گا اور شیکسپیئر کو انگلش میں سمجھائے گا، تو وہی اس کا کمال ہے. ہاں، آپ شیکسپیئر عربی میں پڑھائیں اور اقبال انگلش میں پڑھائیں تو وہ اقبال کی کوئی پوئٹری انگلش میں آپ سننے مزہ ہی نہیں آتا. مطلب آپ جملہ غیر مفید. خود ہی مت بیچ غریبی میں نام پیدا کر، ڈونٹ سیل یور سیلف، میک یور نیم ان دا پاورٹی. مطلب وہ جان ہی نہیں ہے اس کے اندر، صحیح، وہ روح ہی نہیں آ رہی. روح ہی نہیں ہے. شیکسپیئر اردو میں آ کے اگر بول رہا ہو میں کلیوپیٹرا اوتھیلو، مطلب کیسے عجیب سا لگے گا، کلوپاترا. ساؤنڈ سو ویئرڈ. اگرچہ آپ بول لیں گے، پوائنٹ یہ ہے آپ نے جدت سے مقابلہ کرنا ہے، عبارت اس کی انگریزی ہے. آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا کلام سمجھنا ہے، آپ نے ماضی کا اپنا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے، عربی اور کچھ فارسی اور اردو. ان عبارتوں کے بغیر بھی مفہوم سمجھا جا سکتا ہے. لیکن گورے کا یا ویسٹ کا مقابلہ اگر صرف ایمان سے کرنا ہے تو وہاں پر بھی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون کے، تو وہاں پر ایمان بھی سمجھنے کے لیے چلے اردو میں ایمان سمجھاتے کوئی کسی کو. پوائنٹ یہ جس سے آپ کا مقابلہ ہے یا جن سے آپ اپنے آپ کو کانفلکٹری طور میں، اول تو بھائی اگر اس نے علم کے اوپر کچھ بنایا تو اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایسا. علمی دنیا متعصب نہیں ہوتی، سیاسی دنیا متعصب ہوتی ہے. من جدہ وجدہ. من جدہ وجدہ. علمی دنیا متعصب اور پریجڈسٹ نہیں ہوتی، سیاست اور پولیٹکس پریجڈسٹ ہوتی ہے. سیاست اپنوں کے بیچ کے اندر بھی تعصب کر دیتی ہے اور سیاست غیروں کے ساتھ بھی تعصب کرتی ہے، کیونکہ سیاست میں مفاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے پاور. صحیح. وہ سیاست جو بغیر تعصب کے علم کے سہارے پہ کی جاتی ہے نا، وہ پھر پوری 3 دنیاوں پہ راج کرتی ہے. صحابہ کی جو سیاست تھی نا، اس نے پوری دنیا پہ راج کیا کیونکہ وہاں تعصب بھی نہیں تھا اور علم بھی عروج پر تھا. اللہ اکبر. سمجھ رہے؟ آج کی سیاست کے اندر تعصب بھی ہے اور علم کی تو بالکل ہی کمی ہے. اب اس لیے یہ دونوں دنیا کو علمی بات ہو رہی ہے، سیاسی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. سیاست میں آتی ہے ترکیب، تدبیر، ڈپلومیسی، اسٹریٹجیز، آرٹ آف وار، انٹرنیشنل پولیٹیکل ریلیشن شپس، انٹیریئر منسٹری، ایکسٹرنل فورن منسٹریز، ڈیفense منسٹریز، نیریٹو بلڈنگ، 5th جنریشن وار، اکنامکس وغیرہ. یہ سیاست کے اندر جائے گا سارا. صحیح. پرائرٹائزیشن، پریفرنسز، کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے نہیں، یہ سیاسی باتیں. جب علمی دنیا کے لوگ علمی دنیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو تعصب نہیں ہو سکتا، اور ان کی بھی علمی دنیا ایک لیول پر تعصب رکھتے ہوئے بھی تعصب دکھائے گی نہیں کیونکہ وہ ہلکے ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے ضرورت اس جملے کی آئی کہ بھائی جس نے ان کی عبارت ہارورڈ میں جا کے سیکھی، بالکل، اور ان کا فہم ہارورڈ میں جا کے سیکھا، اور ان کی تعمیر ان کے ملک میں پڑی ہے، یہاں سے پڑھی، وہ تو بلینڈ ہو گیا اس کے ساتھ، مگر اس عبارت میں اور اس فلسفے میں اور اس تعمیر میں کچھ ان کا اپنا بھی مال آیا ہوگا. بالکل آتا. اس میں غلاظت بھی آئی ہوگی. اور اسی مسئلے کے اندر جو ہے ہمارے بہت بڑے مفکر رہے ہیں، بہت بڑے نام رہے ہیں، سر سید احمد خان جو ان سے غلطیاں ہو گئی بہت بڑی بڑی. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو میک ہم کنٹروورشل اوور ہیئر، ہی ہمسیلف میڈ ہم اے لاٹ کنٹروورشل، بیکاز وہ جب جدت پہ آدمی جاتا ہے بڑی اس زمانے میں کنفرنٹیشن تو قدامت پسندی اور روایت جہاں نہیں ہوتی، ٹریڈیشنلزم اور کنزرویٹیوز نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس جدت میں جاتے وقت، ماڈرنائزیشن میں جاتے وقت روکنے کے کوئی پرنسپلز نہیں ہوں گے، لاک نہیں ہوگا، غلطی ہوگی. صحیح. کیونکہ انہوں نے تو اب ہر قسم کا مسالہ ڈالا ہوا ہے نا اس میں، بالکل ایسے. اور وہ اکھڑ جائیں گے پیر. اور جو ساحل پہ بیٹھے ہوئے جدت کو ویلکم نہیں کر رہے ہوتے، تو نوکیا کا حال دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. we don't know what did we do wrong. نہیں، we don't know where did we what did we do wrong, where did we went wrong, یا where did we... مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک فون، اب اس پر کوئی کہے گا شیخ صاحب آپ نے فون بنانے والی آئیڈیالوجی کو جو ہے ریلیجس آئیڈیالوجی بھی کرتے. میں نے کہا بھائی آئیڈیالوجی کا بھی ایک سیلز مین ہوتا ہے اور ایک بائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ آئیڈیالوجی موبائل کے ساتھ جڑی ہو یا وہ کسی اسپرچل ٹیکسٹ کے ساتھ جڑی ہو، آگے تو نفسیات ہی لے رہی ہے نا اس کو. تو نوکیا وینٹ آف دا ریکارڈ جسٹ بیکاز دے ور ناٹ ایوالونگ. تو اگر ساحل پر بیٹھ کے قوموں کو کنٹرول کرنا ہے تو یا تو کلٹ بننا پڑے گا،
ताज्जुब लाना पड़ेगा और लोगों को डराना पड़ेगा। और कौमें रुकती हैं? नहीं। कौमों में डर होता है? कौमों में हमेशा आपको एक रोग मिलेगा, रोग नेशन, जिसका काम ही होता है कहना आओ जी साहिल में छलांग लगाओ, जिंदगी हमेशा समंदरों के पार है। तो आपने ग्राउंड पर क्या तैयारी की? अपने हदीस में आता है कि तुम सब आग में जा रहे हो। लीडर्स, नबियों का काम होता है वो गर्दों से पकड़ पकड़ के खींच रहा था। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों की विरासत तो उलमा के पास आई है। तो हमारे लीडरशिप तो यहाँ, और टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज टू बी ब्लेम्ड। यस। फला तुलुमूनी वलूमू अनफुसकुम। आप शैतान कहेगा मुझे मत कहो, तुम्हारी गलतियां थी, तुमने किया। तो आपने कौमों के साथ अगर कंट्रोल रखना है, अपना कमांड रखना है, तो आप और अपनी इल्म की धाब रखनी है और उनके आपने फॉर बेरर्स बनना है, तो आपको उनके साथ भी इवॉल्व होना होगा। मीनवाइल उनकी एवोल्यूशन से आपको थोड़ा सा रखना। तो जिद्दत में जाते हुए आपने रिवायत को भी जिंदा रखना है और टफ टाइम देना है उस ट्रांजिशन को, कि वो अंधी ट्रांजिशन ना हो जाए कि लोग फौरन मगरिब के पीछे लग जाए। और मीनवाइल आपने अपने अंदर भी रिफॉर्म्स लाने होते हैं और कुछ चीजें मनवानी भी पड़ती हैं। तो इस तरह लोगों से रिश्ता बनता है कि लोग कहते हैं भाई 70-60% बात इसके साथ मेरा मफाद जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी की खुशी जुड़ी हुई है, मेरी जिंदगी का पहिया जला हुआ है, तो मैं 30% इसका ले लूंगा। जैसे आप मेरा भी 30% बर्दाश्त कर लेते होंगे, मेरे में कितनी खामियां होंगी। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही, मतलब वैसे तो किसी ने खैर ना देखना तो वो कोई खैर ना, तो नहीं देखना होगा तो एब्सोल्यूट इविल आपके सामने ही बैठे हुए। और अगर खैर देखना हो तो किसी का 10-15% भी हो तो लोग कहते हैं नहीं यार कुछ ना कुछ तो इनसे भी फायदा हो रहा है, तो चलो इसका थोड़ा सा ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे का जिसने दीनियात को और इस्लामिक उसको समझा है, वो ऐसा नहीं है कि वो डरते थे वहां जाने के लिए। हालात ऐसे थे, 200 साल का डिस्टेंस ऐसा था, किसी ने ये काम करना था, घबराहट थी, दौरे फितन था, डर था, तासुब था, अपनी सरदारियां थी, चौधराहट थी। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बट देयर वाज अ नीड फॉर समवन कि उसने वहां के। अब इवन कासिम अली शाह साहब की आप बात देखें, उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स की बातों को अगर उर्दू में पेश किया तो प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? बिल्कुल पॉइंट ये, उसके साथ जो गलत चीज आ रही है उसे कंट्रोल करना शाह साहब का काम है। ठीक है, ही विल एक्चुअली कंट्रोल दैट। अगर मैं भी किसी वेस्टर्न थॉट फ्रेम को यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा या बात करूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई इसके साथ ये भी मसाइल है। कौन करेगा वो? आलिम। इल्म अगेन, इल्म यमीज़ुल खबीस मिन तैयब करता है। बिल्कुल। तो इसलिए हार्वर्ड के ग्रेजुएट को मदरसे ये गैप इसलिए बना क्योंकि लोग रुकते कहाँ हैं। वो वहां चला गया, एक यहाँ चला गया। जब वो वहां गया तो वो इसको नहीं समझ सका, और जब ये यहां पर है ये उसको नहीं समझ पा रहे या समझना चाहते नहीं है। या बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही हो गया, ये हो गया बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही। जब उन्होंने देखा कि भाई समझ ही नहीं आ रही, जब मैं आपसे इतना इंडिफरेंट हो गया तो खैर तो दूर की बात है, आपके वजूद पर ही मैंने, ठीक है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट ईवल है। वेस्ट इज एब्सोल्यूट ईवल बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट इज माइंड। प्लस वो एक जालिम सिविलाइजेशन, मगर उन्होंने इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक्स और इंटेलेक्ट तो वहां के आपको ये कहेंगे ना सर हमने तो नहीं फौजें भेजी थी ना, हमसे तो आप बातचीत करें ना। तो इंटेलेक्चुअल्स पूरी दुनिया के पॉलिटिकल थोड़ी हो सकते हैं, और अगर वो पॉलिटिकल भी होंगे तो बहरहाल मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। इंटेलेक्ट ने इल्म को पूरी दुनिया में बगैर तासुब के सर्व करना होता है। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रही है और हमेशा रहेगी। इस्लाम एक इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी भी है, और इस्लाम स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी भी है। तो पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल फिरके इस्लाम को खाते में रख के चल रहे होंगे, पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल फिरके इस्लाम को खाते में लेके चल रहे होंगे, और पूरी दुनिया के पॉलिटिकल भी इस्लाम को और बात है कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की दाढ़ के नीचे हमेशा इसलिए आ गए हाईलाइट होते हैं उस पर, क्योंकि पावर एक तंग करती है ना लोगों को। इसलिए उसने हमें, मुसलमानों के पास रही भी, मुसलमानों का एक नहीं 1000 साल रही है, बिल्कुल ऐसी। और आपने जब अपना रूल किया तो आपने बहुत कुछ किया, आपकी तारीख। इसलिए इस्लाम में जो ग्लोरिफिकेशन भी मिल गई है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मिल गई। सही। तो जो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी जो सदियों, कल को हमारे पास खिलाफ आज नहीं है, कल को खिलाफत हो ना हो, पावर हो ना हो, ये मामले हो ना हो, तो क्या जो इस्लाम का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है इतनी सदियों का, जो नबियों से चलता आ रहा है, जो हमारे और एक एंड के अंदर यही रह जाना है। सही। हुकूमतें तो रहेंगी नहीं, बिल्कुल, दुनिया में सबको। और क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स उठ जाएगा दुनिया से। इन्नल्लाह यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बिक़ब्दिल इंतिज़ाउल इल्म बिइंतिज़ाइल उलमा। सही मुस्लिम की हदीस है कि इंटेलेक्चुअल उठ जाएंगे इस्लाम के। तो इस्लाम के 50 फैसेट्स हैं, जिसका एक, इसलिए हार्वर्ड का ग्रेजुएट अगर मदरसे नहीं किया और मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं किया तो इसके बीच में कल्चरल डेफिसिट या पुरानी गलतियां या दौरे फितन, ये सारे मामलात को रख के आप
इंटेलेक्ट को और अकल को और शऊर को रोक नहीं सकते मिलने से, हम उस पर चेक्स एंड बैलेंस लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस चीज की भी बहुत बड़ी नीड है कि अहले इल्म, अहले दानिश, अहले फिक्र को साथ में बैठना पड़ेगा। और मफहूम जो है, मफहूम उसके पास भी है, मफहूम आप ये कहें मफहूम सिर्फ मुसलमान के पास होता है तो फिर फितरत कहां जाएगी? कितने लोग होते हैं, याद नहीं है हम लोग एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वो डेनमार्क का पीएचडी था, बिल्कुल, याद है? वो फैसलाबाद में। फैसलाबाद में कैसी बातें कर रहा था वो, सिर्फ उसके पास इबारत अरबी की नहीं थी। आई वाज लाइक कि मैं ये सूरह बकरा आयत नंबर 259 लग रही है यहाँ पे। हाँ, तो कुछ लोग कितने फितरतन पहुंच जाते हैं उसमें। इल्म, मफहूम तो मफहूम है ना। मफहूम ताबीर जो है वो, अच्छा, क्या हम इस सवाल को उठा सकते हैं कि सिर्फ मफहूम का फहम हो तो आलिम कहलाता है? उसे कुछ क्लास के लिए भी छोड़ दें। ताबीर अरबी में होना लाजिम है या नहीं? मेरे ख्याल से ताबीर होनी चाहिए। अरबी की हुस्न ताबीर में है वैसे। हुसन ताबीर में है, वसत ताबीर में है, बलागत ताबीर में है और माना ताबीर के अंदर है। अरबी की अंदर से जो उस मफहूम की एक्सट्रैक्शन है वो बगैर अरबी को सीखे बगैर नहीं हो सकती। कुरान का जो मौजज़ा है वो सिर्फ मफहूम तो नहीं, ताबीर है। इबारत होता, बल्कि पहली तो चीज ही है यतलू अलैहिम आयाती, नबियों का पहला काम कुरान की। इसलिए अरबी की तिलावत, अरबी की जो उसका पढ़ना है और उसकी जो बरकत है, और ये इस लुगत के बारे में तो तुम्हारे के अकवाल हैं और प्लस ये जुबान है और ये मामलात हैं, ऑल इज गुड। तो बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि अरबी को आप उठा के साइड में करते। इनफैक्ट अरबिक इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हमें भी जितनी आती है नहीं आती जो भी हो, बट इबारत तो सीखनी पड़ेगी आपको। ठीक।